مدینہ اس وقت سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلیاں سناٹے میں تھیں اور گھروں کے دروازے بند ہوئے تھے، مگر اس خاموشی میں ایک انجان سی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ اتنے میں دور پہاڑوں کی سمت سے ایک گرجدار آواز چھپی ہوئی تھی، سنائی دی۔ شیر کی دہاڑ تھی، مگر اس رات اس کی آواز معمول سے کہیں زیادہ سخت اور خراش بھری محسوس ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں خیال آیا، کیا کوئی پریشانی آنے والی ہے؟ مدینے کے قریب جو پہاڑی جنگل تھا، وہاں درندوں کا خطرہ اکثر رہتا تھا۔ خاص طور پر رات کے وقت کوئی اس جانب جانے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل کے دوسری طرف ایک بوسیدہ سی جھوپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ نہ کوئی خاندان، نہ سہارا، نہ کھانے کا کوئی وسیلہ۔ کئی راتیں وہ فاقے میں گزار دیتی، مگر مدینے والوں کو اس کے حالات کا بہت کم پتہ تھا۔ حضرت فاطمہ کو بھی اس عورت کے بارے میں علم نہ تھا۔ اگلی صبح حضرت فاطمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کسی کام سے جانا تھا۔ وہ تنہا گھر سے روانہ ہوئی۔ جیسے ہی دروازے تک پہنچی تو اچانک رک گئیں، جیسے قدم خود بخود تھم گئے ہو۔ وہ دروازے کے سامنے چند لمحے ساکت کھڑی رہی، دروازے پر رک کر اندر کی آوازیں سننے لگیں۔ محبوب والد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کی آواز میں فکر کا رنگ نمایاں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مدینے کی سرحد کے قریب پہاڑ کے اس پار جنگل کے دوسرے کنارے ایک بیوہ عورت رہتی ہے؟ اس کا شوہر راہ خدا میں شہید ہوا تھا۔ وہ بہت غریب ہے، سخت تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے اور آج 2 دن سے بھوکی ہے۔ ہمیں اس تک کھانا پہنچانا ہوگا۔ اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ضرور جانا چاہتے ہیں، مگر اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے جنگل سے گزرنا ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں خطرناک درندے موجود ہیں۔ حضور اکرم کے ہان میں فرمایا، تمہیں خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ درندے بھی اللہ کے مخلوق ہیں، وہ اللہ کے گھر بندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میرے ابا جان ایک اجنبی بیوہ کی بھوک اور تکلیف کی فکر کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان کی بیٹی پیچھے رہ جاؤں؟ وہ کچھ کہے بغیر دروازے سے پیچھے ہٹ گئیں، نہ اندر داخل ہوئیں، نہ سلام کیا، نہ کوئی بات۔ خاموش قدموں سے پلٹی اور واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، مگر دل میں ایک مضبوط ارادہ لیے ہوئے۔ حضرت فاطمہ کا دل بہت نرم تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ ایک بیوہ عورت 2 دن سے بھوکی ہے تو ان کا دل ٹوٹنے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے 2 روٹیاں بنائی، کچھ کھجورے ساتھ رکھے اور سب کپڑے میں باندھ کر روانہ ہونے لگی۔ اتنے میں دروازے سے سلمہ داخل ہوئی، سلام کر کے بولی، اے فاطمہ، میں تو تم سے ملنے آئی تھی، لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، مدینے کی سرحد کے اس پار ایک بیوہ عورت رہتی ہے، وہ 2 دن سے بھوکی ہے، میں اسے کھانا دینے جا رہی ہوں۔ سلمہ حیرت سے کہنے لگی، تم اکیلی وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہ راستہ تو خطرناک ہے، جنگل پار کرنا ہوگا، درندوں کا بھی خطرہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے نرمی سے مسکرا کر فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے؟ جنگل کے درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر نیت خالص ہو تو اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھوپ سے جھلستے ریگستانی راستے پر چل پڑی۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ جنگل کے جانور اپنے ٹھکانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جاؤ اس بیوہ عورت کو کھانا پہنچاؤ، مگر وہ ابھی اٹھنے ہی والے تھے کہ حضور نے مسکرا کر
فاطمہ تو پہلے ہی نکل چکی ہے۔ حضرت فاطمہ تنہا جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ شیر قریب آیا، مگر حضرت فاطمہ کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انہوں نے پرسکون لہجے میں فرمایا، اے جنگل کے شیر، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی۔ اللہ نے تجھے طاقت دی ہے اور مجھے ارادہ دیا ہے۔ میں ایک بھوکی بندی تک کھانا پہنچانے نکلی ہوں۔ میرے راستے میں نہ آ، بلکہ اگر ممکن ہو تو میری حفاظت کرنا۔ حضرت فاطمہ کے لہجے میں یقین، محبت اور نرمی تھی۔ شیر رک گیا، اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی، پھر وہ آہستہ سے بیٹھ گیا، سر جھکا دیا اور اچانک اس کی زبان کھل گئی۔ اے خاتون جنت، اے جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، میرا سلام قبول فرمائیے۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ ہم درندے ضرور ہیں مگر ہمارے دل اس چہرے مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہو کر آپ کی نگہبانی کروں گا۔ حضرت فاطمہ نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ دور کھڑے وہ صحابی یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ واپس مدینے کی طرف دوڑ پڑے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنائے۔ ادھر شیر حضرت فاطمہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور انہیں جنگل پار کرا کر بیوہ عورت کی جھونپڑی تک لے گیا۔ جب حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کمزور آواز آئی، کون ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، میں ہوں فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ دروازہ کھلا، بیوہ عورت انہیں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت فاطمہ نے اسے دلاسا دیا، کھانا دیا اور بنا کسی تعریف یا فخر کے خاموشی سے واپس چل پڑی۔ شیر اب بھی ساتھ تھا۔ جنگل کے قریب ایک چرواہے نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شیر ایک عورت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ حیرت سے دم بخود رہ گیا۔ حضرت فاطمہ کے مدینے کی حد میں داخل ہوتے ہی شیر نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا اور جنگل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں بلکہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے۔ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وہ چرواہا جو سارا منظر دیکھ چکا تھا ابھی حیرت میں تھا کہ اتنے میں وہی شیر دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ چرواہا کانپنے لگا۔ شیر نے کہا، اے انسان، ابھی تک ایمان نہیں لایا؟ ہم درندے بھی اس نبی کو پہچانتے ہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جا ان کے پاس جا، میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ چرواہا بھاگتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے اور فرمایا، ایمان کی دعوت جنگل کے ایک شیر نے دی ہے۔ چرواہا حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، تم نے دیر کر دی، ایمان لے آتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ چرواہا کانپ اٹھا، عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیسے علم ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہ صرف یہ علم ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ چرواہے کی دنیا بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ پڑھو، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ چرواہے نے آنسو کے ساتھ ایمان قبول کر لیا۔ جب وہ بکریوں کے پاس پہنچا تو وہ سب محفوظ تھی۔ شیر سر جھکا کر واپس جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ چرواہے کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ صرف ایک چرواہا نہ تھا بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ایک سچا مومن بن چکا تھا۔ مدینے میں یہ واقعہ پھیل گیا اور ہر زبان پر ایک ہی بات تھی، جو اللہ کے لیے راستے بناتا ہے، چاہے وہ راستہ جنگل کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں،
یہ ایک مشہور حکایت ہے جو محبت، نصیحت اور روحانی اثر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔